بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو مستحب غسل۔ اب تک دو اقسام کے غسل کے بارے میں گفتگو ہوئی، یعنی مستحب غسل زمانی اور مستحب غسل مکانی۔ اب تیسری قسم موضوع گفتگو ہے، یعنی مستحب غسل فعلیہ یا مستحب غسل افعالیہ، یعنی وہ مستحب غسل جو کسی کام کے عمل کی وجہ سے مستحب ہو۔ تو پہلے مرحلے میں جانیں توجہ دلائیں کہ غسل مستحب فعلی دو اقسام کے ہیں۔ کسی کام کو انجام دینے کے لیے، یعنی پہلے غسل ہو بعد میں عمل ہو، اور دوسری قسم ہے کسی کام کو انجام دینے کے بعد، یعنی پہلے کام ہوگا پھر یہ غسل ہوگا۔ تو پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں پہلی قسم کو کہ پہلے اس غسل کو انجام دیا جائے اور اس کے بعد کام انجام دیا جائے۔ سب سے پہلے مرحلے میں جس غسل کا ذکر کیا جائے گا وہ ہے غسل احرام۔ واجب غسل ہم نے 7 بیان کیے اور 2 غسلوں کی جانب توجہ دلائی کہ 2 غسل ایسے ہیں کہ جن کو احتیاطاً انجام دینا چاہیے، اور احتیاط یہ ہے کہ انہیں ترک نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک ہے غسل احرام، اور دوسرا ہے کہ جب مکمل سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اور کسی نے جان بوجھ کے اس کی نماز ادا نہ کی ہو تو جب وہ چاہے نماز ادا کرے قضا کی نیت سے چاند گرہن یا سورج گرہن کی کہ جب وہ مکمل ہوا تھا، تو اس پر لازم ہے کہ پہلے غسل کرے اور بعد میں نماز انجام دے۔ لیکن غسل مستحب کی فہرست میں عموماً اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں مستحب غسل میں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کو انجام دیا جائے قربتاً الی اللہ، کیونکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ غسل واجب 7 ہیں لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ 9 ہیں، بس احتیاط یہ ہے کہ ان 2 کو بھی انجام دیا جائے۔ اب کیونکہ ہم نے 7 بیان کیے اور اکثر مراجع اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واجب ہیں اور بعض روایتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ مستحب ہیں، لیکن اکثر علماء کی جو رائے ہے اور فتویٰ ہے وہ یہ کہ یہ غسل مستحب ہے۔ لہذا مستحب میں سب سے پہلے غسل احرام، اور پھر اس کے بعد غسل طواف۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ طواف کے لیے غسل حیض یا نفاس یا استحاضہ یا جنابت کیا ہوا ہو، اسی طریقے سے واجب غسل انجام دیے ہوئے ہوں، البتہ واجب غسل میں سے کون سے؟ حیض، نفاس، استحاضہ یا غسل مس میت وغیرہ۔ بس اگر کسی نے واجب غسل انجام دیے ہوئے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وضو کرے، بس غسل و وضو تو واجب ہے اس پر، لیکن مستحب ہے کہ طواف کی نیت سے ایک غسل اور انجام دے۔ بس وہ جو واجب غسل ہیں اس وقت وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ہمارے موضوع بحث غسل ہے اس وقت مستحب غسل۔ بس جو طواف کا ارادہ کرے، چاہے وہ طواف واجب ہو چاہے وہ طواف مستحب ہو، تو پہلے غسل کرے۔ کون سا غسل؟ استحباب کی نیت سے۔ وہ جو واجب ہے وہ تو ہے بلا شک، کیونکہ اس کے بغیر تو مسجد الحرام میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کے بغیر نہ طواف صحیح اور نہ ہی نماز اور نہ ہی روزہ اور نہ ہی بہت ساری وہ چیزیں کہ جن کے لیے غسل شرط ہے کہ جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جو عرفات میں ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ عرفات میں قیام کے لیے غسل کرے۔ اسی طرح سے مشعر میں وقوف کے لیے بھی غسل کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے چاہے ذبح ہو اور چاہے نحر ہو، یعنی اگر وہ گائے یا بھیڑ یا دمبا یا بکرا ذبح کرنا چاہے یا کروانا چاہے تو غسل کرے، اور اگر اونٹ کو نحر کروانا چاہے یا کرے تو پہلے غسل کرے۔ اسی طریقے سے رمی جمرات سے پہلے بھی غسل کیا جائے تو بہتر ہے۔ بس پہلے مرحلے میں غسل ہو گئے غسل احرام،
اور جتنے بھی ارکان ہیں، اور ارکان سے یہاں پر کون سی فہرست بیان ہو رہی ہے کہ جن کاموں کو انجام دینا ہو ان کاموں سے پہلے غسل کیا جائے، یعنی وقوف عمل ہے اس سے پہلے غسل کیا جائے۔ اسی طرح سے مستحب ہے غسل زیارت۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دو طریقے سے ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ کہ قریب سے یا دور سے زیارت کریں، یعنی کوئی زیارت پڑھیں۔ اب اگر کوئی یہاں ہے اپنے شہر میں، چاہے وہ کراچی میں ہو، بمبئی میں ہو، دہلی میں ہو، نیو یارک میں ہو، انگلینڈ میں ہو، دنیا میں جہاں بھی ہو، اگر وہ چاہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھے تو مستحب ہے کہ پہلے غسل کرے۔ یہ غسل کون سا غسل مانا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ غسل مستحب فعلی ہے، کیونکہ زیارت فعل ہے، ایک عمل ہے۔ لیکن اگر وہ قبر مطہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہے تو کہا جائے گا اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے غسل کریں۔ لیکن یہ غسل کون سا مستحب مانا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ خود ان کی قبر مطہر کے پاس جانا عمل ہے، لیکن کون سا عمل ہے؟ جگہ کے اعتبار سے جگہ تک پہنچنا۔ تو اس زیارت کے لیے جو غسل ہوگا وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ وہ آئے گا غسل مستحب مکانی۔ بس اگر کوئی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو غسل کرے، مستحب ہے۔ لیکن یہ غسل زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن مکانی، یعنی جگہ کے اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم وہاں نہ جا رہے ہوں اور اپنے شہر سے زیارت کریں، دور سے زیارت کریں، تو مستحب ہے کہ پہلے غسل کریں، اور یہ غسل کہلائے گا غسل مستحب معصومین زیارت کے لیے۔ لیکن کون سا ہے غسل؟ یہ فعلیہ ہے، یعنی ہم ایک کام انجام دینے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحب ہے غسل کس کے لیے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کے لیے۔ ایک روایت نقل و امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کا ذکر قربۃ الوثقیٰ میں بھی اور بعض دیگر فقہی کتابوں میں غسل کے ضمن میں بیان ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی معصوم کی زیارت کا ارادہ کرے، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرے تو وہ پہلے 3 راتوں تک غسل کرے اور اس کے بعد سوئے۔ البتہ اس کے ساتھ اور شرائط بھی ہیں کہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، حرام سے بچے، گناہ سے بچے، واجبات پر عمل کرے، خلوص ہو۔ اب اگر مصلحت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ خواب میں معصوم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو خواب میں بھی ان کی رؤیت، یعنی ان کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے ہر رات سونے سے پہلے، یعنی 3 راتوں تک سونے سے پہلے غسل ہے۔ اس غسل کو کہا جاتا ہے کہ یہ غسل ہے کس چیز کے لیے؟ رؤیت ائمہ کے لیے، رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی ان کے دیدار کے لیے۔ یہ غسل بھی مستحب غسلوں میں سے ایک غسل ہے۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ جب بھی سفر کا ارادہ کریں تو پہلے غسل کریں۔ البتہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں 2 رکعت نماز بھی پڑھیں حاجت کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سفر ہمارا ساتھ خیریت کے انجام دے۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ سفر سے پہلے غسل کیا جائے، اور ساتھ ہی مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اسی طریقے سے صدقہ دیا جائے۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ سفر سے پہلے غسل کا انجام دیا جانا، اور خصوصاً اگر یہ سفر حج یا عمرے یا زیارت کا ہو تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ پہلے غسل کیا جائے۔ مستحب ہے کہ اگر کوئی نماز استخارہ پڑھنا چاہے تو پہلے غسل کرے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کوئی استخارہ دیکھنا چاہے تو پہلے غسل کرے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ واجب اور مستحب اور مکروہ اور حرام کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تربت امام حسین علیہ السلام کو اگر کوئی کربلا سے اٹھانا چاہے تو اس کا خاص طریقہ ہے جو مفاتیح الجنان میں نقل ہوا، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے غسل کیا جائے۔ اسی طریقے سے
نماز استسقاء یعنی کہ جو بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے بھی غسل مستحب ہے، اور نماز حاجت سے پہلے غسل مستحب ہے، اسی طریقے سے نماز توبہ سے پہلے غسل مستحب ہے۔ نماز توبہ مختلف اقسام کی ہیں، مفاتی میں اس کا ذکر ہے، اسی طرح سے اور بعض دیگر کتب مفصلہ میں اس کا ذکر ہے، اور مفاتی میں خصوصاً ایک نماز توبہ کا ذکر ہے ذی قعدہ کے مہینے میں، جو ذی قعد کے ہر اتوار میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ نماز مخصوص نہیں ہے کہ فقط ذی قعد میں ہو اور اتوار کو ہو ذی قعد کی، بلکہ سال میں جب بھی اس نماز کو پڑھنا چاہیں تو اس نماز کو پڑھا جائے، اور اس سے پہلے غسل مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے کفر سے پلٹے، توبہ کرے، استغفار کرے اور ایک غسل انجام دے توبہ کی نیت سے، اگر کسی شخص کا خوف ہو، کسی ظالم کا خوف ہو یا کسی چیز کا خوف ہو تو مستحب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے اس شخص کی، اور اس سے پہلے غسل کرے۔ شکایت سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرے اور دعا کرے اس شر کو ٹلنے کے لیے، اور دعا اتنی شدید نہ ہو کہ خود ظالم میں سے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ظلم کا خطرہ ہے تو پہلے مرحلے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہدایت فرمائے اور اس کو اس ظلم کرنے سے روکے۔ اسی طرح سے کسی چیز کا خوف ہو تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی مستحب ہے کہ دعا کرے اور ایک عدد غسل انجام دے قربتاً الی اللہ۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو مستحب ہے کہ ایک عمل انجام دے، اور وہ عمل یہ کہ 3 دن روزے رکھے، 13، 14 اور 15 تاریخ۔ کون سی تاریخ؟ 13، 14 اور 15 قمری تاریخ کو 13 کو روزہ رکھے، 14 کو روزہ رکھے، 15 کو روزہ رکھے، اور 15ویں روزے میں غسل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو یہ غسل بھی مستحب ہے اور روایات میں اس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ مباہلے سے پہلے غسل کیا جائے۔ مباہلے کی تفصیل بعض کتب فقہ میں مل جائے گی، اختصار کے ساتھ بتایا جائے کہ اگر کسی جگہ حق کو بیان کرنے کے لیے تو جب وہ دلائل سے قبول نہ کر رہے ہوں تو پھر مباہلے کے لیے دعوت دی جائے، اور مباہلے کا تقریباً وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور مباہلے سے پہلے غسل کیا جائے۔ اسی طرح سے حجامت سے پہلے غسل، البتہ حجامت کے وہ معنی نہیں کہ جو انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں حجامت کے معنی ہیں بال کٹوانا، لیکن حجامت کے اصل معنی ہیں خاص مقدار میں جسم کے خاص حصے سے خون کو نکالنا، اور یہ خون کا نکالا جانا صحت کا سبب ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید ہے۔ بس اگر کوئی حجامت کروانا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے غسل کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ازدواجی تعلق برقرار کرنا چاہے اور اس پر جنابت پہلے ہی ہو چکی ہو تو بہتر ہے کہ دوبارہ ان تعلقات کو برقرار کرنے سے پہلے غسل کرے۔ مستحب ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دینے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے ایک عدد مستحب غسل انجام دے۔ البتہ جانب توجہ رہے کہ اگر میت کو چھوئے اور شرائط کے ساتھ جو انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوں گی تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا، لیکن یہاں پر مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے چاہے وہ چھوئے یا نہ چھوئے، یعنی گلفز پہنے یا فقط پانی ڈالے، تو بہتر ہے کہ پہلے ایک عدد غسل انجام دے۔ اسی طریقے سے وہ افراد کو جو میت کو کفن دینا چاہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے غسل کریں۔ اور اگلے مرحلے میں بیان ہو ایک ایسا موضوع جس کا تعلق نماز سے ہے کہ جب بھی کوئی نماز میں خضوع و خشوع کے لیے اور نشاط کے لیے چاہے کہ غسل کرے تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ یعنی اگر نماز میں کوئی چاہتا ہے کہ سکون سے اور بہت ہی زیادہ اطمینان سے نماز پڑھے اور یہ سکون و اطمینان اسے نہانے کے ذریعے ملتا ہے تو یہ نہانا بھی مستحب ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی جنرل موضوع بیان ہو کہ ہر نیک کام کے لیے جو بھی نیک کام ہے، جو بھی اچھا کام ہے، اب مثال کے طور پہ کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کو دیکھنے جانا ہے، صدقہ دینا ہے، کوئی بھی کار خیر ہو تو اس سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ اور اس جانب توجہ دلائیں دوبارہ کہ یہ ہم نے جتنے غسل بیان کیے یہ سب کے سب وہ نہیں ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہ ہو۔
احتیاط یہ ہے کہ ان غسلوں کو انجام دینے کے بعد وضو بھی کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، بغیر وضو کے نماز نہ پڑھیں، سوائے غسل جمعہ کے، کہ وہ ایک اجماعی موضوع ہے کہ غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ غسل جمعہ کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا کہ غسل مستحب فعلی یا افعالی کی دو اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے۔ اگلے مرحلے میں وہ غسل بیان ہوں گے کہ جو کسی کام کے ہونے کے بعد مستحب ہو جائیں یا کسی کام کو انجام دیے جانے کے بعد مستحب ہے۔ ان میں سے پہلا غسل جو مستحب ہے اور اسے ہم نے واجب غسلوں میں بھی بیان کیا کہ احتیاطاً اسے ترک نہ کیا جائے، وہ یہ کہ جب بھی چاند گرہن اور سورج گرہن مکمل ہوا ہو اور جان بوجھ کے ہم نے نماز نہ پڑھی ہو، تو جب اس نماز کو ادا کرنا چاہیں قضا کی نیت سے، تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن عموماً مراجع فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ لہٰذا ہم اسے مستحب غسل کی فہرست میں بیان کر رہے ہیں۔ مستحب ہے کہ پہلے غسل کیا جائے اور اس کے بعد سورج گرہن یا چاند گرہن کے جبکہ مکمل ہوا ہو اس کی نماز کو ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کے قضا کی ہو تو مستحب ہے کہ جب اس کو قضا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پہلے غسل کرے۔ اسی طرح سے مستحب ہے غسل مولود، یعنی جب بچے کی ولادت ہو تو اسے غسل دیا جائے۔ یہ غسل ایک تو وہ ہے کہ جو نرسز نہلا دیتی ہیں، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، وہ نہانا اور صفائی کرنا ہے۔ یہ جو مستحب غسل ہے یہ بالکل اسی ترتیب سے ہوگا کہ جس ترتیب سے ہم لوگ اپنے آپ کو غسل دیتے ہیں، یعنی پہلے سر و گردن اور چہرہ اور اس کے بعد پورا داہنا حصہ اور اس کے بعد پورا بائیں حصہ، یعنی بچے کو اس ترتیب سے غسل دیا جائے۔ یہ غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو کیونکہ یہ عمل پہلے ہوا ہے پھانسی کا اور دیکھنے کا عمل پہلے ہوا ہے تو مستحب ہے کہ یہ غسل کرے۔ اب یہاں پر ایک تفصیل ہے کہ جس میں ہم نہیں جاتے، اور عموماً جب یہ فہرست بیان کی جاتی ہے غسل مستحب فعلیہ کی کہ جو عمل کے بعد انجام دیے جائیں، تو اس میں اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ جو کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھنے کے بعد دیکھے۔ اب یہاں پر ایک فہرست ہے اور کچھ اقوال ہیں کہ اگر وہ گواہی دینے گیا ہو اور خود گیا ہو، جان بوجھ کے نگاہ پڑی ہو تو ہے یا نہیں ہے، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھنے کے بعد دیکھا تو بہتر ہے کہ وہ غسل کرے۔ مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے بعد غسل کرے، یعنی گناہ کے بعد ایک غسل کرے۔ غسل مستحب فعلی کہ جو کسی کام کے بعد ہو، اس میں ایک ہم نے غسل بیان کیا تھا کہ نماز توبہ کے لیے یا توبہ کے لیے، تو توبہ کرنے سے پہلے غسل کرے، یہ ایک عمل۔ نماز توبہ اگر پڑھنا چاہتا ہے غسل کرے، یہ بھی ایک مستحب عمل۔ اور یہ جو ہماری گفتگو ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کے بعد غسل کرے۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ اگر کوئی نشے میں ہو، اب یہ نشہ اس نے خود استعمال کیا ہو یا کسی نے اس کو دے دیا ہو، تو جب بھی نشہ ختم ہو، چاہے معاذ اللہ خود اس نے استعمال کیا ہو چاہے کسی نے اس کو دے دیا ہو، تو جب بھی اس کا نشہ ختم ہو تو مستحب ہے کہ غسل کرے۔ یہ نشہ کسی بھی چیز سے ہو، چاہے وہ نجس چیز ہو جیسے شراب اور بیئر وغیرہ، اور چاہے وہ حرام ہو جیسے کوئی جڑی بوٹی کہ خود بخود نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے، چرس و ہیروئن اور بھنگ اس قسم کی چیزیں، تو اگر کوئی نشہ استعمال کرے تو مستحب ہے کہ نشہ ختم ہونے کے بعد غسل کرے۔ اب آخر میں غسل کا ذکر کیا جائے جو شیعہ اور سنی دونوں کتب فقی اور دونوں کتب روائی یعنی روایتوں کی کتابوں میں ہے، وہ ہے غسل بعد قتل الوضع، یعنی جب وضع کو قتل کیا جائے تو اس کے بعد غسل کیا جائے۔ یہ وضع کیا چیز ہے؟ وضع عربی میں عموماً کہا جاتا ہے چھپکلی کو،
اب گفتگو یہ کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر مراد وہ چھپکلی ہے کہ جو گھر میں ہے، جو گھروں میں ہوتی ہیں عام طور پہ، چاہے وہ سفید ہوں چاہے وہ کالی ہوں، یا چھپکلی اور چھپکلی کی اقسام، چھپکلی اور چھپکلی کی جو فیملی ہے، مثال کے طور پہ گرگٹ اور اس قسم کے دیگر حیوانات کہ جنہیں عام طور پہ انگلش میں بھی لیزرڈ یا لیزرڈ فیملی کہا جاتا ہے. تو قدر متیقن یعنی جس چیز پر یقین ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ چھپکلی ہے. ابھی چھپکلی کون سی ہے؟ تو جو عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہے. تو اگر کوئی چھپکلی کو مارے تو مستحب ہے کہ بعد میں غسل کرے. اب اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ہمارے بہت بڑی تعداد واجب اور حرام، مستحب اور مکروہ کو نہیں سمجھ پاتی. یہ تھے چند وہ غسل مستحب کے جنہیں ترتیب بار آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آخر میں جانب توجہ دلائیں کہ یہ جتنے بھی غسل ہیں، چاہے وہ غسل زمانی ہو، چاہے وہ غسل مکانی ہو، چاہے غسل فعلی ہو عمل سے پہلے، چاہے غسل فعلی ہو کسی عمل کے بعد، اگر ایک دفعہ انجام دے دیا تو یہ غسل ہو گیا اور استحباب پر عمل ہو گیا. اگر بعد میں کوئی حدث اصغر صادر ہو جائے، یعنی پیشاب یا پیخانہ یا معدے سے ہوا نکل جائے یا سو جائے انسان، تو ایسا نہیں ہے کہ اب دوبارہ کیا جائے، بس ایک دفعہ کر لیا کافی ہے. یہی گفتگو آتی ہے جمعے کے بارے میں کہ جمعے کے دن اگر غسل کر لیا، بعد میں پیشاب یا پیخانہ یا ہوا خارج ہو گئی معدے کی، یا یہ کہ آنکھ لگ گئی اور سو گئے، تو ایسا نہیں اب دوبارہ غسل کیا جائے جمعے کے دن، بلکہ ایک غسل کر لیا کافی ہے. اسی طریقے سے باقی کاموں کے لیے ایک غسل کر لیا کافی ہے. شب قدر کی نیت سے ایک غسل کر لیا کافی کے بعد میں رفع حاجت کر لی. ماہ رمضان، عید کا غسل، جتنے بھی غسل ہیں چاہے وہ زمانی ہوں چاہے وہ مکانی ہوں. مثال کے طور پہ غسل کیا کہ میں مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کا غسل کرتا ہوں، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد رفع حاجت کی، تو کہا جائے گا مکے میں داخل ہونے کا غسل ہو گیا. ہاں، اب اگر کوئی رفع حاجت کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ حرم میں داخل ہو، پھر ایک غسل کر لے. لیکن اگر اس نے ایک غسل کیا چاروں کام کے لیے تو یہ ایک غسل اس کا کافی ہے. بس تمام غسلوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو انجام دے دیا ایک دفعہ تو یہ کافی ہیں، یعنی اگر اس کے بعد رفع حاجت کر لی تو دوبارہ ان کا انجام دینا نہ ضروری ہے اور نہ ہی مستحب. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض غسل اگر ممکن ہو تو ان کو دوبارہ بھی انجام دیں، کیونکہ حرج نہیں ہے، بہتر ہے. جس طرح سے وضو کے بعد وضو نور علی نور. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو، اور کوشش یہی رہی کہ جتنے بھی غسل مشہور ہیں فقہی کتابوں میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. البتہ آخر میں ایک تاکید ہے، وہ یہی کہ ان غسلوں کے بعد وضو کو انجام دیں. اسی طرح سے ایک تاکید ہے کہ واجب اور مستحب میں فرق کو سمجھیں، اور اسی طرح سے حرام اور مکروہ کے درمیان فرق کو سمجھیں. غسل مستحب افعالی میں سے ایک اہم غسل کہ اگر اس کی جانب توجہ دی جائے تو اس سے خود بخود واضح ہو جائے گا خواتین کا احترام اور ان کی منزلت اور ان کے پردے کے احکام. وہ غسل ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تو بعد میں اس کے لیے مستحب ہے کہ ایک عدد غسل انجام دے اس عمل کی وجہ سے. اب یہاں پر جو عام طور پہ توضیح المسائل یا عروۃ الوثقی یا دیگر اہم اور فقہی کتابوں میں جو عبارت ہے وہ عام طور پہ یہ ہے غیر شوہر کے لیے. لیکن غیر شوہر سے یہاں پر مراد ہے یعنی کسی نامحرم کے لیے، کیونکہ غیر شوہر میں تو بلا شک باپ بھی آ جاتا ہے، بھائی بھی ہے، سسر بھی ہے جو کہ محرم ہے، یا یہ کہ بیٹا بھی. تو ایک جو عام مفہوم ہے اس کا وہ یہ کہ غیر شوہر یعنی کوئی خاتون اگر خوشبو لگائے نامحرم کو سنگھانے کے لیے، گو کہ یہ عمل اگر گناہ کے لیے ہو تو حرام ہے، لیکن محض اس لیے ہو کہ یہ خوشبو نامحرم سونگ سکے تو ایسے میں اس پر مستحب ہے کہ اس عمل کے بعد ایک عدد غسل انجام دے. یہ تو ہوئی گفتگو اس غسل سے متعلق. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگائے کسی
غیر کے لیے یعنی غیر شوہر کے لیے تو یہ حکم ہے، تو اگر وہ کسی شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے بے پردہ آ جائے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی غسل ہے؟ یا اگر کوئی نامحرم چھو لے تو کیا اس کے لیے بھی غسل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فقہی کتابوں میں اس قسم کے کسی غسل کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا غسل اس نیت سے انجام دینا چاہے تو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی خاتون کسی نامحرم کے سامنے آئے یعنی بے پردگی کرے یا کوئی نامحرم اسے چھوئے تو ان دو مخصوص چیزوں کے لیے تو کوئی غسل نہیں ہے، لیکن ایک وہ خاص غسل کے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ گناہ کے بعد غسل کیا جائے تو یہ عمل بہتر ہے، یعنی گناہ کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ کس نیت سے؟ کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے بعد غسل کرے کہ میں غسل کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، کس چیز کا؟ گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کے لیے۔ تو کیونکہ بے پردگی حرام ہے، کیونکہ نامحرم کا چھونا حرام ہے، تو ایسی صورت میں اگر غسل کیا جائے گناہ کے بعد والے غسل کی نیت سے تو یہ عمل بہتر ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔